3,55,00,000 مربع کلومیٹر والی ماضی کی سب سے بڑی سلطنت برطانیہ، جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ آج سمٹ کر 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک محدود ہو چکی ہے۔ لیکن آخر اس زوال کی وجہ کیا تھی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب برٹش امپائر کا راج پوری دنیا پر پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ امریکہ اور جرمنی پر بھی اس کا راج تھا۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر برطانیہ کا جھنڈا یونین جیک لہرایا کرتا، جبکہ باقی دنیا ویسے ہی اس امپائر سے دب کر رہتی تھی۔ پر آج اس سلطنت کا خاتمہ ہو چکا ہے، جس کے بادشاہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ آج اسی سلطنت کے بادشاہوں کے اخراجات کو عوام پر بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آخر اتنی بڑی سلطنت اس قدر زوال پذیر کیوں ہوئی؟ آئیے انہی چند سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً آج سے ایک صدی قبل کون سا ملک کتنا طاقتور اور با اثر ہے، اس بات کا اندازہ اس ملک میں موجود قدرتی ذخائر سے لگایا جاتا تھا۔ جیسا کہ مصالحہ جات اور ریشمی کپڑے ایک وقت میں برصغیر کو بھی دنیا کا امیر خطہ سمجھتے تھے، اور ایسے ہی برٹش راج کے زیر قبضہ دوسرے ممالک کے قدرتی ذخائر کی وجہ سے برطانیہ دنیا کا سپر پاور بنا ہوا تھا۔ مثلاً افریقہ کا گولڈ، ویسٹ انڈیز کی شوگر، برصغیر کا مصالحہ جات اور ریشمی پارچہ جات، اور مصر کی کاٹن کو ساری دنیا میں بیچ کر پیسہ کماتے اور اسی منافع کے بل بوتے پر دنیا کی سپر پاور بنے پھرتے۔ اس وقت بحری راستوں اور جہازوں پر بھی برطانیہ کا ہی راج تھا۔ مین پاور اور طاقتور فوج بھی برطانیہ ہی کے پاس تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ پر بے پناہ روح تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں یہ فقرہ ہمیشہ اپنی بازگشت چھوڑتا رہا کہ اس سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں اس فقرے کے ساتھ سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ سائنسی اور صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا، صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا اور ہنرمندی کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ فیکٹریوں کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی، اور پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ یورپ میں صنعتوں کے آغاز اور مڈل ایسٹ میں تیل کی دریافت نے دنیا کو ایک نئے زاویے اور نئے انداز فکر دیے۔ جن عرب ممالک کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا، قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور زمانے نے تیز رفتاری کے اور جدت کے نئے ریکارڈ قائم کرنے شروع کر دیے۔ صنعت و حرفت اور سائنس نے انسانیت کے لیے جدید دنیا کے دروازے کھول دیے۔ تانبا، ربڑ، میٹل، پلاسٹک غرض کے 20ویں صدی سے پہلے جو چیزیں انتہائی فضول سمجھی جاتی ہیں، انہی چیزوں کی ویلیو کو جیسے پر لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ اب وہی ملک قائم رہنے والے تھے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی، تیل کے ذخائر اور تخلیقی ذہن کے لوگ تھے۔ اب ان ممالک کے سامنے برطانیہ کی کپاس، شوگر، مرچ مسالوں اور ریشمی کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، اور زیر قبضہ ممالک کی وجہ سے انگریزوں کو جو بنی بنائی چیزیں مل رہی تھیں، اب اس اجارہ داری میں بھی رکھنا پڑ چکا تھا۔ اب زمانے کا رخ امریکہ کی طرف ہو چکا تھا، جس نے پوری دنیا کے ذہین اور قابل لوگوں کو امریکی شہریت اور پرکشش مراد دے کر اپنے پاس جمع کر لیا تھا، اور انہیں ڈالرز کے ساتھ ساتھ عزت بھی دی۔ اور اسی پالیسی نے رفتہ رفتہ امریکہ کو ایک نئی طاقتور اور سپر پاور ریاست کے طور پر ابھارنا شروع کیا۔ 1910 تک امریکہ برطانیہ سے بہت آگے نکل چکا تھا، جبکہ جنگ عظیم اول کی وجہ سے بھی برطانوی استعماریت کو بہت بڑا جھٹکا لگ چکا تھا، جبکہ اسی جنگ نے امریکی معیشت کو ایسا عروج بخشا کہ یورپی ممالک چھوٹی سے چھوٹی چیز امریکہ سے منگوانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کا فائدہ امریکی معیشت کو براہ راست ہوا۔ نت نئے منصوبوں اور ایجادات نے دوسری جنگ عظیم تک امریکہ کو سپر پاور ڈکلیئر کر دیا، جبکہ 200 سال سے سپر پاور رہنے والی سلطنت برطانیہ اب زوال اور اندھیروں کی طرف سفر شروع کر چکی تھی۔ آج کا برطانیہ سمٹ کر اتنا چھوٹا ملک بن چکا ہے کہ اب وہاں پر سورج طلوع ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مدثر امان، آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ چینل۔